بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 8 کلاس۔ پہلے تو میں بہت بہت مبارک دیتی ہوں سب بچوں کو جنہوں نے 7 کلاس میں اچھے نمبر لیے ان کو، اور جنہوں نے تھوڑے سے کم نمبر لیے ہیں ان کو میں یہ سجیشن دوں گی کہ آپ لوگ سمی شیخ انگلش اکیڈمی کے ساتھ لازمی جڑے رہیے تاکہ آپ لوگوں کے نیکسٹ ایئر کے جو نمبر ہیں وہ پچھلے سال سے امپروو ہو سکیں، اور بہت 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 محنت کیجیے اور بہت دل لگا کر پڑھیے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے لیسن کے ساتھ۔ جو پہلا لیسن ہے وہ ہے ہمارا ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت یعنی بردباری۔ ٹالرنس کا مطلب ہے بردباری یا برداشت۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ ود پیشنس۔ تو ٹالرنس کا مطلب ہے یعنی کہ بردباری کا مطلب ہے، آپ لوگ ساتھ ساتھ میننگ جو ہیں وہ لکھتے چلے جائیے گا۔ ٹو بیئر پین، بیئر پین یعنی کہ برداشت کرنا، بیئر برداشت کرنا، پین درد کو، اور ہارڈ شپ یہاں پہ مشکل کو، ود پیشنس کیسے؟ صبر کے ساتھ۔ تو کیا مطلب ہوا بردباری کا؟ بردباری کا مطلب ہے کہ کسی بھی مشکل کو یا درد کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، یہ کیا ہے؟ ٹالرنس۔ اٹ آلسو مینس، اس کا یہ بھی مطلب ہے ٹو بیئر تھنگس، ان چیزوں کو برداشت کرنا، یو ڈو ناٹ لائک، جو آپ کو پسند نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک اے ریونج، وین یو آر ان اے پوزیشن، جب آپ اس حالت میں ہوں ٹو ٹیک ریونج کہ آپ بدلہ لے سکیں، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، یو آر ڈسپلےئنگ ٹالرنس، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹالرنس ڈسپلے کر رہے ہیں۔ ڈسپلے کرنا مطلب دکھانا، تو آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ ٹالرنس یعنی کہ بردباری۔ The greatest tolerance was practiced by our رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی؟ گریٹسٹ ٹالرنس، سب سے زیادہ ٹالرنس، سب سے عظیم بردباری یعنی کہ برداشت، was practiced by، کس نے پریکٹس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ عمل میں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سب سے زیادہ برداشت کر کے دکھائی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سیکنڈ پیراگراف۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ماڈل ہیں ٹالرنس کے، یعنی کہ عملی نمونہ ہے وہ۔ ہی نیور وشڈ ill، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وش نہیں کی، کبھی ایسی خواہش نہیں کی، کیسی؟ ill، بری، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی کبھی کچھ برا نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اب یہ ریونج کو کیوں ہائی لائٹ کیا ہے؟ دیکھیے آگے بھی کچھ لفظ ہیں، کانکویسٹ اور ایمنیسٹی، اسی طرح سے یہ انہوں نے ہی بک پہ ہی ان کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے۔ کیوں بڑا کر کے لکھا ہوا ہے؟ آگے اس سے ریلیٹڈ ایک کویشچن آنا ہے ہمارے پاس، اور وہ کویشچن کیا ہونا ہے؟ کویشچن یہ ہے کہ ان کو ہم نے، جب ہم پیراگراف پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جب ریونج کا کوئی ایک میننگ ہمارے ذہن میں آئے پچھلے یا اگلی لائنوں کے ساتھ جو میچ کرتا ہو، مطلب ہم گیس کریں اس کو، ہم نے اس کو گیس کر لیا تو وہ جو مطلب ہمارے ذہن میں آیا وہ مطلب، اور جو ڈکشنری میں اوریجنل اس کا مطلب ہے اس مطلب کو کمپیئر کر کے بتائیں، اور اس کے علاوہ ان جو ورڈز ہیں ان ورڈز کے انہوں نے ہمیں سینٹینسز بنانے کو کہنا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کویشچن کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے بات تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو تھوڑا ایزی کر دیتی ہوں کہ یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں ان کو انہوں نے آگے یہ ہمیں کویشچن دینا ہے کہ ان ہائی لائٹڈ ورڈز کے ایک دم سے پڑھتے پڑھتے کیا مطلب آپ کے ذہن میں آیا، اور جو مطلب آپ کے ذہن میں آیا اس کو، اور جو ڈکشنری میں اوریجنل مطلب ہے اس کو آپ نے کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا قریب پہنچے تھے اس مطلب کے۔ تو نیور ٹوک ریونج اپون اینی ون، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان واز ورسٹ اینیمی، ابو سفیان ورسٹ اینیمی، ورسٹ یعنی کہ بدترین، برا، بہت برا، اینیمی دشمن تھا، آف اسلام، اسلام کا، بیفور ہی بیکیم
مسلمان ہونے سے پہلے ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا. اب آپ لوگ غور کیجئے کہ مسلمان ہونے سے پہلے ان کے نام کو ابو سفیان ہی کہا جا رہا ہے، ساتھ میں رضی اللہ عنہ نہیں لگایا جا رہا ہے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ صحابی رسول ہو جائیں گے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا. ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ مکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر، یہ کانکویسٹ کا مطلب ہے فتح آف مکہ مکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا بلکہ but also honored him، بلکہ ان کو عزت بھی دی. کیسے؟ by declaring amnesty for those who took refuge in his house، ان لوگوں کے لیے. اب آپ سوچئے ایمنیسٹی کا کیا مطلب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ریفیوج لیتے ہیں ان ہز ہاؤس. ریفیوج لینا یعنی کہ پناہ لینا، ان ہز ہاؤس ان کے گھر میں. تو ان لوگوں کو ابو سفیان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو یہ کر کے عزت بھی دی کہ جو لوگ آپ کے گھر میں پناہ لیتے ہیں ان کو کیا کیا؟ ایمنیسٹی دی. اب ایمنیسٹی دینے کا کیا مطلب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ تو جو بھی مطلب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو اس مطلب کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنا ہے جو اس کا اوریجنل مطلب ہے. اب اس کا اوریجنل مطلب کیا ہے؟ عام معافی دی. تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہونا ہے کچھ نہ کچھ تو آیا ہی ہوگا کہ سہولت دی یا پھر عزت دی، یا پھر میں بھی کسی بچے کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کا مطلب عام معافی ہی ہے، تو یا پھر عام معافی کے علاوہ اس میں معاف کر دیا کا بھی مطلب کسی کے ذہن میں شاید آیا ہی ہوگا. تو اب اس کو اور عام معافی کو کمپیئر کر کے دیکھنا ہے. یہ ہے ہمارا آگے آنے والا کویسچن. اور تو کیا تھا؟ ابو سفیان جو ہے وہ مسلم ہونے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھا، اور ایٹ دا فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے عزت بھی دی. کیسے؟ کہ اعلان کیا کہ جو بھی اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے عام معافی ہے. when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to طائف to preach اسلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، the people there threw stones at him، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے. حضرت جبرائیل علیہ السلام asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا on the occasion، اس موقع پر، of trial. ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے دیکھیے ایک کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے بلینک ہو جاتا ہے دماغ، ایک دم سے بلینک ہو جاتا ہے، وہ آ ہی نہیں رہا ہوتا ہے ذہن میں. حالانکہ مجھے آئی نو دیٹ کہ ٹرائل کا مطلب ہے تو ٹرائل مطلب آزمائش. اور اللہ ہیز ہیئرڈ یور پیپل، تو جو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا اس آزمائش کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ ہیز ہیئرڈ یور پیپل سیئنگ ٹو یو، اللہ نے لوگوں نے آپ سے جو کہا وہ سن لیا ہے، اینڈ وٹ دے ہیو ریپلائڈ بیک ٹو یو، اور جو انہوں نے آپ کو واپس جواب دیا ہے وہ سن لیا ہے. اللہ ہیز سینٹ دا اینجل آف دا ماؤنٹینز، تو اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے ٹو یو، آپ کے پاس، سو دیٹ، تاکہ یو میں آرڈر ہم ٹو ڈو وٹ ایور یو وش ٹو دیز پیپل، تاکہ آپ اسے وہ آرڈر دے سکیں، وہ مطلب حکم دے سکیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے. تو یہ یہاں تک اس کو فنش کرتے ہیں کیونکہ آگے پھر ہاف پوری رہ گئی ہے، تو وہ ہاف ہم نیکسٹ جو پارٹ ہوگا ویڈیو کا اس میں ہم اس کو انکلوڈ کریں گے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں گی، آپ بھی تھوڑی سی میری ہیلپ کیجیے، اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی میرے چینل پر انوائٹ کیجیے گا. اللہ حافظ. محاورہ جو ہے ترجمہ وہ چیک کر لیتے ہیں. بردباری کا مطلب ہے درد برداشت کرنا یا مشکلات کو صبر سے برداشت کرنا. اس کا ایک اور مطلب ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، مثلا جب آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں
لیکن آپ ایسا نہ کریں تو آپ برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عظیم ترین بردباری پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردباری کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہ چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ مسلمان ہونے سے پہلے ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا بلکہ ان سب کے لیے جو اس کے گھر میں پناہ لے عام معافی کا اعلان کر کے اسے عزت بھی بخشی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس آزمائش کے موقع پر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو آپ سے کہتے سنا ہے، اور جو انہوں نے آپ کو جواب دیے، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو کرنا چاہیں آپ اسے حکم کریں۔ تو یہ ہے ہماری جناب ٹرانسلیشن جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ایک دفعہ پھر سے کہتی ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کیجیے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔